آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو 2 گھنٹے سوتا ہو بس 1 یا 2 گھنٹے سوتا ہو؟ ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں، اس وقت کھانا کھایا کریں، مجھے موت سے نہیں ڈراؤ، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کے اتنے گھنٹے استعمال کرتا ہے روزانہ، تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آلریڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جو زندہ ہے وہ قائم ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا۔ قیوم میں صرف قائم رہنے کا معنی نہیں، قائم رکھنے کا معنی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے پھر توکل کی بات ہم نے سیکھی کہ جب وہ قائم رکھے ہوئے تو ہم ڈیپینڈ اس سٹینڈ پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں، اس پہ نہ کریں۔ اچھا ایک ہوتا ہے ہمارا مادی وجود، مثلا اب مجھے اٹھنا ہے نا، تو میں کیسے اٹھوں گی؟ کس کا سہارا لوں گی کھڑے ہونے کے لیے؟ اس کا سہارا لوں گی۔ یہ میرے مادی وجود کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ لیکن میں صرف میرا یہ بینگ نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک ہے، میری روح بھی ہے، اور کیا ہے؟ اندر میری روح ہے نا، دل دماغ ہے نا، میری سوچ نیت ارادہ ہے نا۔ تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مشکل وقت میں کسی کی ضرورت ہے کہ میں کسی پر ڈیپینڈ، کوئی میرے کام آئے، کوئی میری مدد کرے؟ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پر توکل کرو جو زندہ ہے اور جس کو آگے کیا ہے؟ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ نیند ہماری ویکنس ہے کہ نہیں؟ ہم نیند کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے ہیں؟ کوئی شخص ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کوئی شخص کتنا بھی بریو کیوں نہ ہو، کتنا بھی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی اسکالر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، جب نیند آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ اکڑ میں کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس سے کم جب ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کم لیٹنا کس چیز کا سمبل ہے؟ عاجزی کا۔ جو لوگ سجدہ نہیں بھی کرتے نا، وہ بھی ان کو لیٹنا پڑتا ہے۔ جب کشتی میں پہلوان پچھاڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لٹا دیتا ہے نا۔ تو گویا نیند ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلوان ہے، جو ہم کو ہر روز ہرا دیتی ہے، ہر روز ہماری حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بہت کمزور انسان ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اگر وہ 8 9 10 گھنٹے نہ سوئے تو کام ہی نہیں کر سکتے، یہ اور بھی زیادہ ویکنس ہے۔ یعنی کچھ آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ اتنی کم سوتے ہیں، تھوڑا سا بھی سو کے وہ بہت کام کر لیتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو 2 گھنٹے سوتا ہو بس 1 یا 2 گھنٹے سوتا ہو؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، تھوڑا سا بھی سوتے ہیں ان کو کافی ہو جاتی ہے وہ نیند۔ دنیا میں اور لوگ بھی ہیں کہ جو کم سوتے ہیں، اور وہ اتنا سونا بھی، ہم اس دفعہ جب عمرے پر تھے نا تو وہ الحمدللہ ہر روز تراویح ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی ہمیں، تو وہ تراویح کے آس پاس کچھ نہ کچھ باتیں بھی ہوتی تھی۔ خیر ان کی تھوڑی بیچ میں طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا آرام کیا کریں، اس وقت کھانا کھایا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے نہیں ڈراؤ، اگر میں مر بھی گیا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں، کیونکہ میں نے عام شخص اپنی زندگی کے اتنے گھنٹے استعمال کرتا ہے روزانہ، تو اگر میں عام لوگوں کی نسبت 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی روز زیادہ استعمال کرتا ہوں تو آلریڈی میری لائف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اگر کسی نے 40 سال کام کیا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں 50 آلریڈی کر لیا ہے، کیونکہ میں اتنے گھنٹے کم سوتا ہوں۔ اصل میں ہماری زندگی کیا ہے؟ جب ہم جاگ کے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کچھ کر نہیں رہے ہوتے، سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو موت کے برابر ہے نا۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ تو اس میں وہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، گویا ہم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو جتنا زیادہ کوئی اپنے نفس کے ہاتھوں ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو سونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ اسی پہ ہی ناراض رہتا ہے، مجھے سونے نہیں دیا گیا، میری نیند نہیں پوری ہوئی، وہ اس کے سر پہ سوار رہتی ہے بات۔ اتنا سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر کسی دن کم سونے کو ملے۔ بھوکے رہ لیں گے، کھانا نہ ملے کوئی بات نہیں، اگر نیند آ رہی ہے، مثلا اگر 2 چیزوں میں ایک میں چوائس کرنی پڑے، سونے اور کھانے میں، اگر نیند آ رہی ہے اور کھانا بھی رکھا ہوا، تو بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ مزیدار بھی کھانا پڑا ہو نا تو ہم کہتے ہیں بس ہمیں سونے دو۔ ایون بعض اوقات شدید پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن اگر نیند آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پانی، اگر پانی پیے تو آنکھ کھل جائے گی، اس لیے سو جاتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیں گے۔ یعنی انسان اتنا کمزور ہے، اتنا بے بسا نیند کے آگے۔ اب اس کمزوری اپنی کو دیکھیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں،
صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں, ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے, نہ پتا چلتا لوگوں میں بیٹھے, نہ پتا چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں. کبھی سوئے آپ نماز میں؟ کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے, میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونا ہی سونا ہے. تو انسان کی بہت سی ویکنس ہے, لیکن اس میں سب سے بڑی ویکنس اس کی نیند ہے. بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے, لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے, وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو, مثلا مہاتما بودھی اور لوگوں نے کئی دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے, لیکن سونے سے وہ بھی نہیں, کہیں نہیں. آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ, وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا. نو وے. یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں. ہاں, نیند تو سولی پر بھی آ جاتی, سلیب پہ بھی آ جاتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں سوتے, سوئے ہی نہیں, کبھی غافل ہوئے ہی نہیں. جب قرآن پاک میں تھا نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کیا مطلب اس کا؟ اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے, نہ نیند آتی, نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے. کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا تھا نا, آپ جیسے آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی, کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو, کبھی بخار ہو, یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے. اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائیں پھر ہم سوئیں گے. گھر تک نظر رکھنی ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے. اس لیے اس میں اور بندوں میں, مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے, کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا. اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت. دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے. یہاں دن کے 12 بجے, وہاں رات کے 12 بجے, وہاں رات کا 1 بجے, اور یہاں دن کا 1 ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں, جو چاہے کرے, ان کو دیکھنے والا کوئی ہو ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے, سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں.